अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं मुझे डिजिटल मीडिया के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 3 जजेस का ट्रांसफ़र किया गया था उसके ख़िलाफ़ तमाम दायर की गई दरख्वास्तों पर आइनी बेंच ने समाअत की है। उस समाअत का मुकम्मल अहवाल और डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और मुमकिना सूरत हाल क्या बन सकती है वो भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जो अहम तरीन एक नुक्ता था आर्टिकल 200 का, उसके ऊपर आज जो बहस हुई है उस बहस से वाज़ेह तौर पर रिज़ल्ट्स सामने क्या निकलेंगे फ्यूचर में जाके वो नज़र आ रहा है। एक तो ये डिटेल आपके सामने रखेंगे, बहरहाल इसमें नोटिस आज जारी किए गए। दूसरा, इमरान खान से मुलाकात के लिए 5 रुकनी जो कमेटी है उन्होंने नाम तजवीज़ किए हैं। अब ये 6 नाम हैं जिनको कल मुलाकात के लिए अडयाला जेल भेजा जाएगा। 6 में से किसकी मुलाकात होती है किसकी नहीं होती है ये अब देखना होगा कि क्या हालात बनेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो एक ख़बर आई कि अमरीकी वफ़द के साथ मुलाकातें, तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पर नहीं गए हैं, वो कल मैंने ख़बर दी थी और उसके ऊपर फिर अब बैरिस्टर गौहर साहब वजाहत दे रहे हैं कि हमें कोई भी जो दावतनामा है वो मौसूल नहीं हुआ। इसके ऊपर बात करेंगे। अलीमा खानम की मुलाकात जो है वो कल होगी या नहीं होगी, एक अवाम के अंदर ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। पार्टी के लोग तो 6 लोग जाएंगे। 6 लोगों में से मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर गौहर और जो ज़हीर अब्बास है, ज़हीर अब्बास साहब हैं, इन 2 लोगों के अलावा शायद किसी को इजाज़त मिल सके, क्योंकि ये 2 लोग पिछली मुलाकात पर भी मौजूद थे। जो पिछली मुलाकात पिछले मंगल को हुई थी, उस रोज़ भी ये दोनों हज़रात अंदर मौजूद थे। इनकी मुलाकात इमरान खान से हुई थी। ताहम पॉलिटिकल कमेटी ने अब ये फ़ैसला किया है कि बाकी लोग जिनको इजाज़त नहीं मिलेगी वो नहीं जा सकेंगे, लेकिन जिनको अंदर जाने दिया जाएगा वो ज़ेर एहतजाज अंदर जाएंगे और मुलाकात करेंगे। तो ये एक होम्योपैथिक सा जो फ़ैसला है वो किया गया है। इमरान खान के साथ मुलाकातें करना सबका हक़ है और सबकी मुलाकातें होनी चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज हियरिंग हुई है उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब इस आइनी बेंच की सरबराही कर रहे थे और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाहुद्दीन पनवर और जस्टिस शकील अहमद जो है इस बेंच का हिस्सा थे। मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि हमारे सामने 7 दरख्वास्तें हैं, जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से भी जो दरख्वास्त दायर है वो भी जो है वो आज रखी गई सामने, और इमरान खान के वकील थे और राजा मकसद जो हैं वो भी आज अदालत में मौजूद थे। और उसके बाद जब आगे मामलात चले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के जो वकील हैं मुनीर मलिक साहब और बैरिस्टर सलाहुद्दीन, ये भी अदालत के अंदर आज मौजूद थे और इन्होंने अपने नुकात जो हैं वो अदालत के सामने रखे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने आर्टिकल 200 का मेन हवाला है इसके अंदर, जो वो उसके ऊपर उन्होंने सवालात किए। तो जनाब मुनीर मलिक साहब ने कहा अदालत से कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जब पूछा कि आपका एतराज़ तबादले पे है या सीनियरिटी के मामले पे है, तो उन्होंने कहा कि हमारा एतराज़ दोनों मामलात पर है। तो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि जो जज का तबादला है वो आर्टिकल 200 के तहत होता है और वो पढ़ दे। आर्टिकल 200 पढ़ा गया, मुनीर मलिक साहब ने पढ़ा और 200 पढ़ने के बाद मोहम्मद अली मज़हर साहब ने सवाल किया कि जिस जज का तबादला होता है उसकी रजामंदी ज़रूरी होती है। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि दोनों चीफ़ जस्टिस की भी मंजूरी चाहिए होती है और चीफ़ जस्टिस की भी मंजूरी होती है, और आइन के अंदर लिखा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो तबादला कर सकते हैं। लेकिन अहम नुक्ता ये था कि ये तबादला परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा, इसके ऊपर जो है वो बात हुई है। तो फिर जो सवाल उठा के एतराज़ ये है कि ये तबादला परमानेंट नहीं हो सकता, ये तबादला आर्जी होता है। जिस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने पूछा कि आइन के अंदर अगर ऐसा होता तो आइन के अंदर ये दर्ज होता कि यह जो तबादला है वो परमानेंट नहीं हो सकता, आर्जी तौर पर हो सकता है, लेकिन आइन में ये दर्ज नहीं है। सिर्फ इतना लिखा है कि सदर पाकिस्तान जज का तबादला कर सकते हैं। अब यहाँ तक अगर बात दुरुस्त मान ली जाए, मोहम्मद अली मज़हर साहब आज ही कन्विंस्ड नज़र आए कि जो ये जजेस के तबादले हुए हैं वो दुरुस्त हुए हैं और उसमें कोई किसी किस्म का सकम मौजूद नहीं है। उसके बाद बहरहाल जब मामलात आगे चले तो फिर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है। तमाम मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार साहिबान को नोटिस जारी किए गए हैं। अगली समाअत 17 अप्रैल रखी गई है। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है और
درخواست گزاروں کی طرف سے صدا کی گئی تھی کہ آپ کام کرنے سے ان لوگوں کو روک دیں جن کے اوپر ہمیں اعتراضات ہیں، جن کے خلاف یہ ہمیں درخواستیں دائر کی ہیں، کیونکہ معاملہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ تو جو تمام قائم مقام چیف جسٹسز تھے، خاص طور پر دو سرفراز ڈوگر صاحب اور محمد آصف صاحب، ان کو جسٹس محمد آصف صاحب ان کو کام کرنے سے جو روکنے کی استدعا تھی وہ مسترد کر دی گئی اور کہا گیا کہ ان کو کام سے نہیں روک سکتے ہیں، اور کیونکہ آپ کی درخواست کے اندر یہ استدعا نہیں کی گئی ہے کہ جب ہم سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں کہیں بھی درخواست دیتے ہیں تو نیچے پریئرز لکھتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے کیا ہے، ہم آپ سے درخواست کر کیا رہے ہیں، تمام قوانین کا حوالہ دینے کے بعد۔ تو محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ ریلیف مانگا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی درخواست کے اندر نہیں لکھا ہوا، آپ صرف زبانی یہ کہہ رہے ہیں، تو زبانی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اور ان کو کام سے نہیں روک سکتے۔ کراچی ہائی کورٹ بار کے وکیل جو فیصل صدیقی صاحب ہیں وہ بھی آج عدالت میں موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ کراچی ہائی کورٹ بار کی درخواست میں کام کرنے کی استدعا جو ہے، کام کرنے سے روکنے کی جو استدعا ہے وہ کی گئی ہے، برائے مہربانی اس پر دیکھ لیا جائے، لیکن کوئی عمل درآمد اس پر نہیں ہوا۔ بہرحال ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ان کو بھی، صوبائی ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ان کو بھی اور اسلام آباد کے بھی ان کو بھی نوٹسز آج جاری کیے گئے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ ریکارڈ منگوا لیں، تو وہ بھی استدعا مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ایک صدر پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے اور ان کو تبادلے کا، تقرری کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی جو ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ججز تبادلے پر اہم ترین سوالات نعیم اختر افغان صاحب نے آج اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام ایکٹ کے ذریعے ہوا ہے، ایک تو یہ آئین کے اندر موجود نہیں ہے، ایک ایکٹ ہے لیکن پھر بھی قانون ہے۔ ایکٹ میں ججز کو تبادلے کر کے لانے کا سکوپ موجود ہے، یہ سوال ہے ایک تو، کیا سکوپ ہے یا نہیں ہے۔ پھر منیر ملک صاحب نے کہا کہ ایکٹ میں ججز کو تبادلہ کر کے لانے کی گنجائش نہیں ہے، ایکٹ کے اندر یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا گیا۔ ایکٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں صرف نئے ججز کی تعیناتی کا ذکر ہے، دوسرے ہائی کورٹ سے ججز کو لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کر کے بٹھانے کا کسی قسم کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے مزید کچھ سوالات پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ججز کی اسامیاں خالی تھی تو ٹرانسفر کے بجائے انہیں صوبوں سے نئے ججز کیوں تعینات کیے گئے، ایک سب سے اہم سوال۔ پھر منیر ملک صاحب نے بھی بتایا کہ حلف کے ڈرافٹ میں صوبے کا ذکر ہوتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف اٹھاتے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹوری کا ذکر آتا ہے، تو جس پر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ سینیورٹی ہمارے حلف سے گنی جاتی ہے جو ہم نے بطور عارضی جج لیا ہوتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر دوبارہ حلف ہو بھی تو کیا سینیورٹی صاحب کا حلف سے نہیں چلے گی، نئے حلف سے سینیورٹی گنی جائے تو تبادلے سے پہلے والے سروس تو صفر ہو جائے گی۔ ویلڈ کوسچن ہے، لیکن ایکٹ کے اندر دوسرے ججز کو ادھر لانے کا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس میں جو اب نوٹسز تمام لوگوں کو کر دیے گئے ہیں، جو بھی فریقین تھے، اور 17 تک اس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کل والی خبر کے اوپر، اور اس کے بعد پھر میں اڈیالہ کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ضرور رکھ دیتا ہوں۔ کل خبر یہ تھی کہ کل والا جو کھانا تھا، کھانے پر دعوت تھی پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں کی، اور دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، اور دعوت نامہ ہونے کے باوجود انہوں نے شرکت نہیں کی۔ تو شرکت نہ کرنے کا پہلے سے تحریک انصاف کی قیادت نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم شرکت نہیں کریں گے۔ شرکت نہ کرنے کی وجوہات جو ڈیسائیڈ ہوئی تھی آپس میں، ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس لیے نہیں جانا تھا، پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اگر ہم جائیں گے تو پھر ہمارے پارٹی کے خلاف، ہمارے خلاف ایک بیانیہ بنے گا کہ دیکھیے پہلے کہتے تھے کہ امریکہ سے ہمیں آزادی چاہیے، اب امریکہ سے ہی جا کر منت ترلا کر لیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں، تو اس لیے ہم ان سے جا کر نہیں ملیں گے اور وہاں پر شرکت نہیں کریں گے۔ بہرحال بیشر غور اب کہتے ہیں جی ہمیں کسی قسم کا کوئی دعوت نامہ آیا ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ چیک کریں گے ان سے کہ ہمیں دعوت نامہ کیوں نہیں آیا، اور اگر آئے گا تو ہم پھر ان کے پاس ضرور جائیں گے۔ یہ کہنا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا۔ بہرحال ان کا موقف ہے، لیکن کل خبر دینے سے پہلے میں نے تمام لوگوں سے ایک نہیں کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب جناب آ جاتے ہیں اڈیالہ جیل کی ملاقاتوں کی پر۔ 6 لوگ اب ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان میں گوہر علی خان صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، سلمان صفدر صاحب ہیں، نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، نعیم پنجوتا صاحب ہیں، اور ظہیر عباس صاحب ہیں۔ اب میں سلمان اکرم راجہ صاحب، سلمان صفدر صاحب، نیاز اللہ نیازی اور نعیم پنجوتا،
بلکہ آپ سلمان صفدر صاحب کو بھی اس میں سے نکال دیں. ہو سکتا ہے ان کے کوئی لیگل میٹرز انہوں نے ڈسکس کرنے ہو تو ان کی بھی ملاقات ہو جائے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی ملاقات مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اس وقت جو اندر سے تمام تر بات عمران خان کو جو بیانیہ، عمران خان جو پیغام، تمام چیزیں جو ہیں وہ باہر میڈیا کے اوپر آ کر بڑے کھلے انداز میں کرتے ہیں، اور ان کے اوپر اعتراضات بھی بہت بڑے بڑے ہیں. اسی لیے ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں. تو اس لیے ان کی ملاقات پر مجھے شکوک و شبہات اس وقت ضرور ہے. مزید گوہر علی خان اور ظہیر عباس صاحب کی ملاقات جو ہے وہ شاید کل ہو جائے. اب عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات جو ہے وہ کافی ٹائم سے نہیں ہو پا رہی ہے، جو کل بھی ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ چل رہا ہے کہ شاید فیملی کی ملاقات کل بھی نہ کروائی جائے. لیکن اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد جو باہر میسج کیا آتا ہے یہ ایک بہت ایک طرح کا بریکنگ پوائنٹ ہوگا. کیونکہ مائنز اینڈ ملرز کے معاملے کے اوپر، جی یاد آیا، مائنز اینڈ ملرز معاملے کے اوپر کل جو آج علی امین گنڈاپور صاحب جو رات کو تشریف لائے تھے اسلام آباد میں، انہوں نے آج ملاقات کی کوشش کی عمران خان سے، لیکن آج پھر وہ ملاقات کے لیے نہیں گئے. انہوں نے کوشش ضرور کی کہ آج ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن اگر آج ملاقات نہیں ہوئی اور وہ اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آج ان کو ملاقات کے لیے اجازت نہیں ملی، اور جب تک کلیئرنس نہیں ملتی ظاہر ہے تب تک علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اڈیالہ جیل نہیں چاہتے. اگر وہ چلے جائے تو پھر انہیں اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 سے بغیر ملاقات کیے بھی کئی دفعہ لوٹتے ہم نے دیکھا ہے. لیکن بظاہر اب یہی لگ رہا ہے کہ آج بھی ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ ہمارے ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی تھی، آج وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے منرلز اینڈ مائنز بل کے اوپر. وہ عمران خان کو جو تحفظات تھے عوام کے اس سے آگاہ کرنا چاہتے تھے، اور عمران خان کی منظوری کے حوالے سے عمران خان سے ڈسکشن جو ہے وہ ضرور کرنا چاہتے تھے. اب آج نہیں ہو پائی تو کل کی ملاقات میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اور کیا ان تمام رہنماؤں کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور کی بھی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ تمام تر اپڈیٹس تھیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.